سزا سنائی جانی تھی، لیکن ہم نے صبح ٹرانسفر اپلیکیشن ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ ہمیں تو نہیں امید تھی کہ یہ رکیں گے، کیونکہ قانون کا کوئی بھی تقاضا ادھر پورا نہیں ہوا، لیکن قانون واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ جس سیکنڈ آپ ڈائری کروا دیں ٹرانسفر اپلیکیشن کو تو جج صاحب اس پہ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں کچھ دن اور آزادی کے دیے گئے ہیں کہ ہم آپ سب کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں، اپنی فیملی کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم اسپینڈ کر سکیں، اپنے کلائنٹس کے کیسز کو تھوڑا سا توجہ دے کر پھر اندر جا سکیں۔ تو بس سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب آج ہمارے ساتھ آئے۔ اس میں تھوڑی سی چیز میں وضاحت بھی کر دوں کہ آج 342 کی اپلیکیشن پہ بحث بھی ہوئی۔ یہ وہ اپلیکیشن ہے جو ہم نے جج صاحب کو جمع کرائی اور سارے فیکٹس بتائے کہ آپ نے کل 13 سوالوں کے سوال نامہ جو پروسیکیوشن نے دیا تھا اس کو رد کر دیا، کیونکہ پروسیکیوشن اور اسپیشل پروسیکیوٹر اس قابل نہیں ہے کہ وہ سارا ایویڈنس کنفرنٹ کرا سکتے ہیں اس کو۔ تو آپ نے 10 بجے خود ڈکٹیٹ کرایا 33 سوالوں کا 342 کا سوال نامہ، ہمیں 10 بجے ریسیو کرایا، 10 بجے آپ نے ہمیں دیا اور 10 سے 2 بجے تک متواتر کیس لگتا رہا، 4 دفعہ بحث ہوتی رہی سارا دن۔ 2 بجے آپ نے کہا کہ اس کا جواب دیں۔ آپ نے ہمیں صرف 4 گھنٹے دیے ہیں 342 کا سوال جمع کرانے کے لیے، جواب جمع کرانے کے لیے۔ تو اگر ہم نے کل جمع نہیں کرایا اور آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں ڈیٹ دیں آج کی، تو آپ نے ہمیں ڈیٹ نہیں دی، بلکہ اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل جو سرکاری وکیل متعین کیا گیا ہے اس سے سوال نامے کے جواب لے لیے ہیں۔ 342 کا بیان ملزمان کا بیان ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ ہمارے سائن ہے نہ انگوٹھا ہے، ہماری طرف سے جمع کرا دیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے کہا کہ ہمیں آج موقع دیں، ہم آپ کو 342 کا جواب نامہ دیں، تو انہوں نے اس ایپلیکیشن پہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے، جس میں ہم نے کہا پہلے سے فیصلہ کریں گے پھر بحث سنیں گے، بٹ انہوں نے اس کا فیصلہ کیے بغیر پروسیکیوشن نے کہا کہ آپ بحث شروع کریں فائنل ججمنٹ کے لیے۔ تو ہم نے وہاں انہیں روکا کہ سر آپ پہلے ایپلیکیشن فیصلہ کریں، 342 کا جواب لیں۔ ہماری لسٹ آف وٹنسز ہے، 18 گواہوں کو ہم نے اس میں نامزد کیا ہے کہ ان کو بلائیں، ان کی شہادت ریکارڈ کرائیں، ہم انٹرویو ریکارڈ کرائیں گے، آپ اس پہ جرا کر لیں۔ اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ ٹی اے کی وجہ سے آج انہیں ایڈجرن کرنا پڑا کہ اب جب ٹی اے پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو بائی آپریشن آف لا جب تک ٹی اے پینڈنگ ہوتی ہے فائنل ججمنٹ نہیں دے سکتی ٹرائل۔ اچھا، ہائی کورٹ سے کیا امید ہے؟ ہائی کورٹ سے اس کو آگے کیا جائے گا؟ پہلے بھی آپ لوگ ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں، کوئی وہاں سے کوئی ہے ریلیف وغیرہ؟ دیکھیں امید جو ہے وہ آئین اور قانون کی عملداری سے سب پاکستانیوں کو ہوتی ہے۔ سب پاکستانی جب کسی عدالت سے رجوع کرتے ہیں، آئینی عدالت سے رجوع خاص طور پہ جب کرتے ہیں، تو وہ امید کرتے ہیں کہ قانون میں جو چیز لے آؤٹ ہے اس کو فالو کیا جائے گا۔ اس ٹرائل کورٹ نے تو سی آر پی سی کی کوئی پروویژن فالو نہیں کی، اس کو تو ہم برملا کہتے رہے، یہ 2 دن کی پیشہ ڈالتے رہے، دن میں 5 دفعہ کال کرتے رہے، ان چیف ہماری غیر موجودگی میں ہوئی، کراس ہماری غیر موجودگی میں ہوئی، اور 342 بھی ہماری غیر موجودگی میں اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل سے کرا دیا گیا ہے۔ تو آپ ہمارا ٹرائل ان ایبسینشیا کر لیتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان افراد میں سے ہیں جو مفرور ہو جائیں گے، ابسکانڈ کر جائیں گے اور 512 کا چلان بنوا کے اپنا ٹرائل کرائیں گے۔ ہم اس ٹرائل کورٹ میں ہر پیشی پہ حاضر ہوئے ہیں اور ہم اس کے سامنے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ہمارے حصے کی وکالت کرنے دیں۔ ہم خود بھی وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، اس پروسیس کو جانتے ہیں، ہمیں بحث تو کرنے دیں۔ سوائے میری 265 کی اپلیکیشن پہ آرگومنٹ کے علاوہ کوئی اور چیز عدالت نے ہماری انٹین نہیں کی، ہمیں سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایمان کی 265 کی بھی انہیں نہیں سنا، اور بھی کس چیز پہ نہیں سنا، 342 پہ بھی نہیں سنا، ہمیں کراس کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ کل ہماری درخواست کراس کرنے کی جو تھی کہ ہمیں کراس ایگزامینیشن کرنے دیں پی ڈبلیوز کے اوپر، وہ بھی الاؤ نہیں کی۔ وہ کراس ایگزامینیشن بھی ایک ہی دن میں اسٹیٹ ڈیفینس کاؤنسل سے کرا لی گئی۔ ایک شخص تقریباً آج ایسا لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا، اس سے 12 گھنٹے پہلے ایک ولاگ کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ 7 سال سزائیں ہوں گی آپ دونوں کو۔ آپ کو بلکہ اس نے رہائی بھی دلوائی تھی، میڈم صاحب کے متعلق کہا تھا کہ ان کو یہ تو میرا خیال سے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ایمان کو جیل بھیجا جائے اور مجھے نہ بھیجا جائے۔ تو وہ جو شخص ہے اس شخص کا نوٹس محمد عادل مجوکا صاحب کو لینا چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک ویلاگ میں بتاتا ہے کہ کیا آرڈر دیں گے، اس کو پہلے سے پتا ہے کیا آرڈر دیں گے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے اگر آپ حسن ایوب کی بات کر رہے ہیں تو۔ آج اب کیک بھی لائے تھے، وہ کیک برتھ ڈے ہمیں ایسوسیٹس نے جی اور جو وکلا برادران ہیں سارے، انہوں نے بہت مہربانی کی کہ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر کو آپ کی سالگرہ ہے، 28 دسمبر کو ہماری شادی کی دوسری سالگرہ ہے، تو آپ جیل جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیک کاٹ لیں، پتہ نہیں وہاں موقع ملے نہ ملے۔ اس کیس کا آخری سوال ہے، اس کیس کا مستقبل، ابھی آپ ہائی کورٹ جا رہے ہیں، دوبارہ سے منڈے کو سماعت ہے، مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وکیل ہیں آپ، پیش ہوتے رہے مجھے کو۔ دیکھیں ہمیں بتا دیا گیا، ہمیں جب پرچہ درج ہوا تھا بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو 7 سال کے لیے ہم جیل میں ڈالیں گے، بٹ ہم سمجھتے ہیں بڑی فخر کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا علم تو ایٹ لیسٹ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے افراد بھی ہیں جنہیں نہ خریدا جا سکتا ہے نہ ڈرایا جا سکتا ہے، ان کو جیل میں ڈالا جائے گا ایک جھوٹے پرچے کے اندر، تو وہ اپنے کام سے ہٹیں گے۔ اچھا، جتنے دن آپ لوگوں کو مل گئے ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے، تو کیا کریں گے؟ کیا مصروفیات ہوتے ہیں؟ کہ کیونکہ آپ کے ایف سی بھی جانا پسند کرتے ہیں، تو کیا؟ بالکل نہیں، میں جانا پسند کوئٹہ کیفے جاتی ہیں جی۔ جائیں گے ہم،
اور دیکھیں بس فیملی، اب دیکھیں جو ظاہری سی بات ہے ہماری فیملیز ہیں ان کے لیے یہ بہت ایک مشکل چیز تھی اسے ایکسیپٹ کرنا، لیکن الحمدللہ انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جتنا ٹائم گزار سکتے ہیں اندر جانے سے پہلے ہم گزاریں گے. اچھا، گزشتہ روز نادر کو بھی روکا گیا ہے اور آج بھی یہی صورتحال دیکھی گئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں دو باتیں میں کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے کہ کل جو صحافی نادر بلوچ صاحب کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ وہ اس ٹرائل کی کوریج کرے ہیں، ان پر آپ کہہ سکتے ہیں ایک قسم کا حملہ کیا گیا. انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی گئی، ان کی گاڑی روڈ سے اتارنے کی کوشش کی گئی. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور نادر بلوچ صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی جو باہمت صحافت ہے اس کے لیے. دوسری بات جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ کل ایک بچہ ادھر آیا ہوا تھا اسلام آباد کچہری میں، اعظم اس کا نام ہے. اس کا بھائی سعید اللہ بلوچ 8 جولائی سے اسلام آباد سے جبری طور پر لاپتہ ہے. وہ بچہ مجھ سے ملنے آیا تھا کیونکہ ہم ان کے وکیل ہیں ہائی کورٹ میں اور ادھر کچہری میں، اور جیسے ہی ہم نکلے تھے کل عدالت سے تو اعظم کو رفاقت ایس ایچ او نے اٹھایا، اسے جبراً لاپتہ کیا. ہمیں نہیں پتہ تھا پوری رات تقریباً 2 بجے تک کہ وہ کہاں ہے. 2 بجے جا کر اعظم اور مجید جو دوسرا بلوچ اسٹوڈنٹ تھا جو اس کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، انہیں 2 بجے رات کے ریلیز کیا گیا. اور ان کو سوری میں آپ کی بات میں ایڈ کرتا ہوں کہ ان کو وہاں پہ وہ تڑیاں لگاتے رہے پولیس والے کہ تمہارے وکلا کو تو ہم کنوکشن کرا کے جیل میں ڈال رہے ہیں، اب تمہارے لیے کون بولے گا، تم کیا کرو گے. یہ اللہ کا شکر ہے اور ان کے لیے بہت لمحہ فکری ہے کہ ہم نہیں تھے مگر بہت سارے وکلا تھانے میں تھے، بہت سارے وکلا ان کے لیے متحرک تھے، اور جب تک وہ ریلیز نہیں ہوئے وہ وکیل تھانے میں رہے. ان وکیلوں نے تدارک کیا، تحریک کی اور ان کو نکلوا کے رات کو 2 بجے آئے. ہم خیریت سے پہنچ جائیں گے گھر؟ جی یہ جو کور کر رہے ہیں خیریت سے پہنچ جائیں گے گھر؟ آپ سب کے لیے سب کے لیے